هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 37، اسماء عاملہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں تقریباً جو ہے وہ 7 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگی ہماری 8ویں ویڈیو، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے مصدر کے بارے میں۔ تو مصدر کے بارے میں پڑھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک مرتبہ پچھلا پورا کا پورا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب پیچھے سے اس کا سیاق و سباق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مصدر کو ہم کس اعتبار سے پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اصل میں مصدر کا جو ہے وہ عمل پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ مصدر عمل کیا کرتا ہے، کیونکہ اسماء عاملہ میں پڑھ رہے ہیں نا ہم اس کو۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہوتے ہیں عوامل، عوامل وہ ہوتے ہیں جو عوامل جو ہے عامل کی جمع ہے۔ عامل وہ ہوتا ہے جس کے باعث معرب کا آخر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے من زیدین، تو من جو ہے وہ کیا ہے، یہ عامل ہے، اور اس نے کیا کیا، زیدین کو حالت جری میں کر دیا۔ تو زیدین کیا ہے، معرب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معمول ہے، اور اس کے اوپر عمل کس نے کیا، من نے کیا۔ پھر عوامل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ۔ عوامل لفظیہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو لکھنے میں بھی آتے ہیں اور پڑھنے میں بھی آتے ہیں، اور عوامل معنویہ وہ عوامل ہوتے ہیں اور جو لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ عوامل لفظیہ کی پھر ہم نے 3 قسمیں کی، ایک تو اسماء عاملہ، ایک حروف عاملہ، اور ایک افعال عاملہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا افعال سارے کے سارے عوامل ہی ہوتے ہیں، اور حروف جو ہے کچھ عامل ہوتے ہیں کچھ غیر عامل ہوتے ہیں، اسماء بھی کچھ عامل ہوتے ہیں کچھ غیر عامل ہوتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت ہم لوگ اسماء عاملہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اسماء عاملہ کی جو ہے وہ 10 قسمیں ہیں۔ ان 10 قسموں میں ہم لوگ جو ہے وہ اسماء شرط بمعنی ان جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، یہ بھی الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اسماء افعال بمعنی امر حاضر معروف، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں تبدیل، الحمدللہ یہ سب پڑھ چکے۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے مصدر کے بارے میں۔ اب جب مصدر کے بارے میں پڑھنا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ پہلے مصدر کو سمجھنا ہوگا، اس کی تعریف کو سمجھنا ہوگا۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ذات، ٹھیک ہے، جیسے زید جو ہے وہ ایک ذات ہے۔ شجرن ایک درخت ہے، اور درخت جو ہے وہ ایک ذات ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے وصف، ٹھیک ہے۔ وصف کیا ہوتا ہے، وصف خوبی کو آپ لے لیں، ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ مطلب وصف مطلب اچھا ہونا، برا ہونا، کھانا پینا، مارنا ایک وصف ہے، ٹھیک ہے۔ کھولنا ایک وصف ہے، علم والا ہونا یہ ایک وصف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ اگر میں یوں کہتا ہوں کہ عالمن، تو اب یہ جو عالمن ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ عالمن جو ہے وہ صفت کا بھی صیغہ کہلاتا ہے۔ اس عالمن میں ذات بھی ہے اور وصف بھی ہے، لیکن اگر میں بات کرتا ہوں صرف زیدن کی یا شجرن کی تو صرف اور صرف یہ ذات ہے، یہ وصف نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ بات کرتا ہوں کس کی، کہ اگر میں بات کرتا ہوں صرف اور صرف زید کی تو یہ کیا ہے، یہ ذات بھی ہے، ذات ہے، وصف نہیں ہے۔ اور اگر میں عالمن کی بات کرتا ہوں تو یہ ذات بھی ہے، وصف بھی ہے۔ اور اگر میں صرف اور صرف مصدر کی بات کرتا ہوں تو مصدر جیسے کہ ضربن، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ فتحن، جیسے کہ نصرن، تو یہ صرف اور صرف وصف ہوتا ہے، اس میں ذات جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، ذات جو ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بس مصدر کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اسم جو کسی ذات کے بجائے، ذات پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کسی ذات کے بجائے فقط کسی وصف پر دلالت کرتا ہے، جیسے کہ ضربن، مارنا، مارنے والا نہیں بلکہ مارنا، صرف مارنا، اور مارنا جو ہے وہ کیا ہے، ایک وصف۔ فتحن، کھولنا، اور کھولنا کیا ہے، ایک وصف۔ نصرن، مدد کرنا، اور مدد کرنا کیا ہے، ایک وصف۔ علمن، علم والا ہونا، علم والا ہونا کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک وصف ہے۔ تو بس یہ یاد رکھ لیں کہ مصدر ہوتا ہی وہ ہے، وہ اسم جو کسی ذات کے بجائے فقط کسی وصف کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ اب اگر مصدر کے عمل کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یاد رکھ لیں کہ مصدر جو ہے وہ مفعول مطلق بھی واقع ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے غالباً سبق نمبر 33 میں جو ہے وہ پڑھا تھا مفعول مطلق کے بارے میں۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہے جو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو۔ تو
تو اس کا مطلب یہ جو مفعول مطلق ہوتا ہے یہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. تو ایک تو مصدر کا عمل یہ ہے، مطلب مصدر جو ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر مفعول مطلق پر تو عمل ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے مصدر، تو پھر بات کچھ اور ہے. اور اگر وہ مصدر جب مفعول مطلق نہ ہو، اب نہ ہو تو پھر کیا ہے، پھر اس کا عمل یاد رکھ لیں کہ وہ اپنے فعل لازم یا متعدی، فعل متعدی والا عمل کرے گا. فعل لازم کی کتنی مرتبہ میں آپ کو تعریف بتا چکا، جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر دے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل نہ کرے بلکہ مفعول کا تقاضا بھی جو ہے وہ کرے. اچھا، اب فعل لازم کا جو، اب اس کا عمل ڈائریکٹلی پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ فعل لازم کا جو مصدر ہوگا نا، فعل لازم کا، کیونکہ فعل لازم کیا کرتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے. تو بس اگر فعل لازم کا مصدر ہوگا تو وہ فاعل کو رفع دے گا. اچھا، فعل متعدی کا مصدر ہوگا تو وہ کیا کرے گا، فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مفعول کو حالت نصبی میں بھی کرے گا. جیسے فعل ہوتا ہے نا فعل متعدی، تو فعل متعدی کیا کرتا ہے، وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. تو بس یوں سمجھ لیں کہ فعل لازم کا جو عمل ہے وہی مصدر کا عمل ہے، اور فعل متعدی کا جو عمل ہے وہی جو ہے وہ مصدر کا عمل ہے. تو اگر فعل لازم ہوگا، فعل لازم کا مصدر ہوگا تو فاعل کو رفع دے گا، اور اگر فعل متعدی کا مصدر ہوگا تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. جیسے کہ اعجبنی قیام زید، تو اعجبنی مجھے جو ہے وہ کیا کیا، تعجب میں ڈال دیا، قیام زید، زید کے قیام نے. المختصر یہ کہ اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. تو اگر یہ فعل لازم کا مصدر ہوگا تو فاعل کو رفع دے گا، اور فعل متعدی کا مصدر دے گا ہوگا تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا. جیسے کہ یہاں پر یہ عبارت میں لکھا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.